معاویہ اوج سے بنا ہے، عین واو یا، اور اس کے جو معنی ہیں ان میں سے جس جہت کی کوئی چیز آگے جملے میں استعمال ہوتی ہے، فاعل ہوتا ہے، لغت میں وہ جو جہاں سے ڈرائیو کر کے مصدر سے بنایا گیا ہے، اشتقاق کیا گیا ہے، وہ مناسبت سے معنی نکلتا ہے۔ ایک ایک لفظ کے درجنوں معنی ہوتے ہیں، مادہ اشتقاق کے لحاظ سے آگے ان کا تعین ہوتا ہے۔ تو میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معنی کر رہا ہوں مددگار۔ معاویہ کا معنی مددگار، لغوی معنی جو پوچھے تو کہو معاویہ کا معنی مددگار۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ کے جو بنیادی حروف ہیں عین واو اور یا، اس کے لحاظ سے یہ میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا، یہاں پر یہ لسان العرب میں انہوں نے کہا کہ جس وقت یہ مقولہ بیان کرتے ہوئے مادہ اشتقاق کے معنی بیان کیے، فرمایا یہ جس وقت کوئی یہ لفظ بولتا ہے یستعوی القوم او یستعویہم، یعنی اس آؤ پر جس وقت سین آ جاتا ہے استفعال کا، اصل جو مادے میں معنی ہو، سین کا معنی تو طلب کرنا ہے، مادہ جو ہے اس کا معنی ظاہر ہوگا تو کہتے ہیں اے یستغیث بہم، کہ اس کا معنی ہے غوث، عوج کا معنی ہے غوث۔ غوث آپ روزانہ بولتے ہیں، غوث جس کا معنی ہوتا ہے مددگار، مدد کرنا۔ اب جس وقت بولے گا یستعویہم اے یستغیث بہم، ان سے مدد طلب کرتا ہے، اور جب اسی سے جس وقت آوا یا یعاویو سے اس کو آگے چلائیں گے تو اب یہاں پر معنی جو ہے وہ مددگار کا بنے گا، اس مادہ اشتقاق کی بنیاد پر جو لسان العرب میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی کو ہی ابن الاسیر نے النہایہ کی تیسری جلد کے اندر اس کو ذکر کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا، یعنی وہاں پر باب استفعال بھی نہیں ہے بلکہ سیدھا تفاعل اور مفعلہ تک انہوں نے جا کے اس کو بیان کر دیا۔ کہتے ہیں حدیث میں ہے فتعاوى المشركون علیہ حتی قتلوہ، تو یہ تعاوى کا معنی کیا بنے گا؟ تعاوى کہتے ہیں اے تعاونوا وتساعدوا، ایک دوسرے کی انہوں نے مدد کی، ایک دوسرے سے تعاون کیا، تو پتہ چلا کہ عوج جس سے مشتق ہے لفظ معاویہ اس کا معنی مدد ہے۔ آگے باب کے لحاظ سے اور اس میں جو جو تبدیلی آئے گی وہ ساتھ لاحق ہوتی جائے گی، اصل معنی مدد کے لحاظ سے یہاں وہ موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ لسان العرب میں یہ کہا گیا وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ الْحَازِمِ الْجَلْدِ، جو بندہ بڑا ہی محتاط ہو اسے معاویہ کہا جاتا ہے، الجلد جو بڑا طاقتور ہو اسے معاویہ کہا جاتا ہے۔ تو ان دو کتابوں کے حوالے پر اختصار کر رہا ہوں، ایک معنی مددگار، دوسرا معنی محتاط، اور تیسرا معنی اس کا وہ طاقتور، اور یہ ایک مناسبت یقیناً ان کے مسمى کے لحاظ سے اسم کی موجود ہے۔ القاب کے لحاظ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے اشتہارات پر خال المومنین لکھا، مومنین کے ماموں، اور اس میں یہ میں نے ہی نہیں لکھا بلکہ اکابر نے لکھا تو میں نے لکھا، اور اکابر میں سے چلوں گا یہاں سے تو بات صحابی رسول اللہ السلام تک پہنچ جائے گی، یعنی صحابہ بھی ایسے ہیں جو ان کو خال المومنین لکھ گئے، اور سبب کیا ہے کہ کیوں کہا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں مختلف مقامات پر۔ اب دیکھو یہاں اس کو ذکر کرتے ہیں خال المومنین کے لحاظ سے، امام ابن عساکر انہوں نے تاریخ دمشق کے اندر اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور یہ دیکھو ایک حوالہ ابن عساکر جلد نمبر 59، کیا محنتیں ہیں ہمارے اکابر کی، اور کل اس کی تقریباً 80 جلدیں ہیں، 80 جلدوں میں سے میں نے خال المومنین دکھانے کے لیے تمہیں یہ تمہارے سامنے پیش کر دیا۔ یہ ابن عساکر تاریخ دمشق مشہور کتاب حدیث کی، اس کو مطلقاً ابن عساکر سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر
انہوں نے باقاعدہ اس کا باب ذکر کیا، اور باب ذکر میں معاویہ بن صخر ابی سفیان خال المومنین، یعنی پہلا لفظ یہ بولا ان کے نام کے بعد کہ حیا کرے گا مومن کہ ہمارے تو ماموں جان ہیں، ماموں جان خال المومنین۔ اور یہ امام ابن عساکر، یہ 571 ہجری ان کی تاریخی وفات۔ اب دیکھیے اسی چیز کو جس وقت ہم دیگر ائمہ کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو ابن قدامہ نے بھی آپ کو خال المومنین کہا ہے۔ یہ ابن قدامہ کی پوری وضاحت میرے پاس موجود ہے، ان کی کتاب کے لحاظ سے یہ جامع المتون، اس کے اندر بہت سے متن علم کلام کی کتابوں کے موجود ہیں، اور دیگر اس میں جو تفصیل کے ساتھ اس مسئلے پر ابن قدامہ کا جو تفصیلی رسالہ ہے اس کے اندر بھی اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا، اور دوسرے مقام پر یہ ومعاویہ تو خال المومنین اس کی انہوں نے وضاحت کی۔ اور ساتھ ہی حضرت ملا علی قاری مرکات شرح مشکات کے اندر اس کی تفصیل کی میں وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ماموں ہیں مومنین کے، اور یہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ جو ہم حدیث میلاد بیان کرتے ہیں کہ صحابہ بیٹھے تھے تو نبی علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا تم کیا کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا محبوب آپ کی آمد کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ وہ ایک تفصیلی تقریر ہے، اس حدیث کے راوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ مشکات شریف میں بھی موجود ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث بیان کر کے جو مجمع میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ما کان احد بمنزلتی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقل عنہ حدیثا منی، فرمایا جتنا مجھے سرکار کا قرب حاصل تھا اور حاصل ہے، اگر میں بیان کرتا جاتا حدیثیں تو کتنی بیان کر جاتا، میرے جتنا قریبی رشتہ دار اتنی تھوڑی حدیثیں بیان کرے تو سمجھو میں کتنی احتیاط سے حدیث بیان کرتا ہوں۔ میرے جتنا قریبی رشتہ دار، یہ لفظ جو بولے نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کی شرح کے اندر امام علی قاری بول پڑے کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں سرکار کا بڑا قریبی ہوں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس لیے قریبی ہیں لِكَوْنِهِ مَحْرَمًا لِأُمِّ حَبِيبَةَ اُخْتِهِ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ تو انسان یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو کتنی باتیں ارشاد فرماتے ہوں گے، گھر کے اندر بھی کتنا دین عام باتوں میں، جو کوئی بھی عام نہیں ہر بات ہی خاص ہے، یعنی کتنا کچھ عطا فرماتے ہوں گے۔ فرمایا جس بندے کا اتنا قریبی رابطہ ہو منبع نبوت کے ساتھ، وہ اتنی تھوڑی حدیثیں بیان کرے 163، تو یاد رکھو کہ پھر اس نے احتیاط بہت زیادہ کی ہے، ورنہ ایک مہینے کی 163 بن سکتی ہے۔ تو اس مقام پر انہوں نے لکھا کہ یہ چونکہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ محترمہ ہیں اور مومنوں کی ماں ہیں، اور جو ماں کا بھائی ہو وہ ماموں ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں پر انہوں نے جب لکھا نا اس مقام پر، کہا میں نے کیوں لکھا؟ فرمایا مولانا روم نے بھی لکھا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں مولانا روم نے لکھا، مثنوی کے اندر انہوں نے کہا ہے، ذکر کیا ہے بخال المومنین۔ ہم نے مثنوی میں دیکھا تو انہوں نے کئی صفحات پر تذکرہ کیا ہے خال المومنین کا۔ مولانا روم، اب صوفی دیکھو نا کتنے پکے ہیں حب اہل بیت میں، حب اصحاب میں۔ یہ دوسرا حصہ جو مثنوی شریف کا ہے، اس کے اندر پورے تقریباً 13-14 صفحات ہیں منقبت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیدار
کردن بیدار کردن ابلیس حضرت امیر المومنین معاویہ را کہ برخیز کے وقت نماز است، امیر المومنین کہہ کے ایک بار نہیں 9-10 مرتبہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان جگانے آ گیا کہ اٹھو نماز پڑھو۔ مولانا روم نے لکھا کہ آپ نے اٹھ کے کہا شیطان تو نماز سے روکتا ہے، تو مجھے نماز کے لیے جگانے کیوں آ گیا ہے؟ تو اس نے کہا اس میں بھی میں اپنا ہی ایک کاروائی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دن تم سو گئے تھے، اس کے بعد اتنے روئے تھے کہ اللہ نے کروڑ اجر عطا فرما دیے تھے، تو میں یہ چاہتا ہوں تمہیں وہ زیادہ نہ ملے، تمہیں تھوڑا ہی ملے، اس لیے کہ تمہارا جو ہے وہ سونا مجھ پہ بھاری ہو جاتا ہے، جاگو اٹھو۔ اب اس کا آغاز کرتے ہوئے کہتے ہیں در خبر آمد کے خالے مومنا بود اندر کسر خود خفتہ شباں۔ حدیث شریف میں آیا ہے اپنے محل میں ایک رات سوئے ہوئے تھے۔ اب یہاں سے بات شروع کرتے ہیں، انہوں نے خالے مومنہ کہا تو حضرت ملا علی قاری نے اس کو آگے ذکر کیا۔ ایسے ہی یہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر اس کو ذکر کرتے ہوئے یہ 4 جلد کے اندر تحریر کیا ہے۔ کہتے ہیں یہاں پر لکھتے ہیں کہ 529 صفحہ ہے 4 جلد کا، یہاں بھی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ، اس کے بعد کیا ہوا؟ فسارت ام المومنین، حضرت ام حبیبہ ام المومنین بن گئی۔ تو پھر وسارا معاویہ تو خال المومنین، اس وجہ کو اس مقام پر ابن کثیر نے بھی ذکر کیا ہے۔ اب یہاں چونکہ اس میں سوائے محرقہ کے اندر سوائے محرقہ میں ابن حجر حتمی نے بھی یہ لکھا ہے، اور بھی متعدد حوالہ جات ہیں، لیکن میں نے کہا یہ تو صحابہ نے بھی کہا ہے۔ یہ میرے پاس تفسیر در منصور ہے جو تفسیر مأثور ہے، یعنی اثر اور حدیث سے جو تفسیر کی جاتی ہے، اس کی 8ویں جلد ہے۔ 8ویں جلد میں یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول سند سے موجود ہے، یعنی صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا ارشاد گرامی یہ 130 صفحے پر خال المومنین کے لحاظ سے یہ آخری حوالہ صحابی کی نسبت سے پیش کر رہا ہوں۔ یعنی آج کیسا وہ مومن ہوگا جو چڑھ جائے اپنے ماموں جاں کی شان کا اشتہار کیوں چھپا ہے؟ اب دیکھو حضرت عبداللہ بن عباس جو خاندان نبوت کے فرد ہیں، بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان ابن عباس فی قولہ عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین آدیتم منہم مودہ، اللہ نے فرمایا تھا کہ قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے پہلے دشمنی تھی اللہ محبت پیدا کر دے گا۔ اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے وہ محبت کیا پیدا ہوئی؟ اب یہ توجہ کرنا، کہتے ہیں کانت المودۃ التی جعل اللہ بینہم تزویج النبی ام حبیبۃ بنت ابی سفیان فصارت ام المومنین وصار معاویۃ خال المومنین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے امام سیوطی نے سند کے ساتھ اس کو تفسیر در منصور کے اندر ذکر کیا اور کہا آیت کی تشریح کے اندر سند سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جس مودت کا وعدہ کیا تھا کہ میرے نبی اور محبوب کے غلاموں جن سے تمہاری دشمنی ہے اللہ تمہارے اور ان میں محبت پیدا کر دے گا۔ وہ وقت آئے گا جب حضرت ابو سفیان سے پیار ہو جائے گا، وقت آئے گا جب حضرت ہندہ وہ پہلے والی دشمنی کے سلسلے ختم کر چکی ہوں گی، وقت آئے گا جب مودت پیدا ہو جائے گی۔ ابن عباس کہتے ہیں رب نے جس مودت کا وعدہ کیا تھا وہ کیا نکلی؟ کہتے ہیں وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی علیہ السلام کی شادی اور اس کے نتیجے میں حضرت ام حبیبہ کا
ام المومنین بننا اور حضرت